دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے، وہ ہیں بے شک بشر لیکن تشبیہ ہزاروں ہیں، جہاں دیکھو خدا کے نام کے بعد ان کا نام آئے۔ ہادی نہ ملے گا تجھے قرآن سے بہتر، ساتھی نہ ملے گا تجھے شیطان سے بدتر۔ بڑی خوشی کی بات ہے ایسے حالات میں جبکہ ہر طرف سے اموات کی خبریں آ رہی ہیں، صبح شام کسی نہ کسی موت کی خبر سن رہے ہیں، ایسے موقع پر بھی آپ سب ایک نہیں دو نہیں بلکہ ہزاروں لاکھوں اربوں اور کھربوں سلام کے مستحق ہیں۔ ایسے موقع پر ایسے حالات میں آپ سب نے پورا قرآن کریم کھڑے ہو کر تراویح میں سنا۔ اللہ رب العزت والجلال آپ سب کی زندگی کو قرآن کریم کے اجر و ثواب سے انوار و برکات سے لبریز کرے۔ دنیا میں بہت سی کتابیں ہیں، دنیا کا کوئی بھی صحافی رائٹر ہو، کوئی بھی ایڈیٹر ہو، کوئی بھی قلمکار ہو، جب کوئی کتاب لکھتا، کوئی کتاب تصنیف کرتا، ہر صحافی رائٹر شروع میں ہی لکھ دیا کرتا اس کتاب کے لکھنے میں کہیں کوئی شبد، کہیں کوئی لیٹر، کہیں کسی جملے، کہیں کسی تعبیر میں کوئی غلطی ہو تو آپ مجھے آگاہ کیجیے گا۔ حتیٰ کہ ہم سب جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے، علیہ سلیف کرتے، جب رخصت ہونے لگتے ہیں تو کہتے ہیں مجھ سے جو غلطی ہوئی ہو اسے معاف کیجیے گا۔ آزاد صاحب اللہ رب العزت والجلال ان کو آزادی کا حقیقتاً ہمیشہ پروانہ عطا کرتا رہے۔ انہوں نے کہا میں نے کل صرف کہہ دیا کہ 200 روپے ہر ویکتی جمع کرتے، اس پر اختلاف ہو گیا، حالانکہ ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا جن کے پاس 200 ہو 200 دے دیں، 100 ہو 100 دے دیں، لیکن کوشش یہ کیجیے گا کہ 200 کم سے کم دے دیں۔ خود ہمارے یہاں بھوانی پور میں 500 روپے ہر آدمی پر متعین کر دیا جاتا ہے۔ اب جس کے حالات صحیح نہیں ہوتے ہیں وہ کم دے دیتے ہیں، بلکہ 500 کے بجائے کوئی 50 بھی دے دیا تو رکھ لیا جاتا ہے، لیکن ہر کوئی یہ کوشش کرتا ہے کہ 500 دیں، 200 دیں، 400 دیں۔ تو الحمدللہ اتنے پیسے اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ حافظ قرآن کو بھی مالا مال کر دیا جاتا ہے، وہاں کے امام کو بھی مالا مال کر دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ جو مؤذن ہے اس مؤذن کو بھی مالا مال کیا جاتا ہے۔ تب بھی پیسے بچ جاتے ہیں، اسے مسجد کے فنڈ میں رکھ دیا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی یا اعتکاف میں بیٹھنے والا اسے کوئی ضرورت لاحق ہو، اگر وہ غریب ہے تو اسے دے دیا جائے۔ لیکن انہوں نے اپنی زبان سے جو جملہ ادا کیا کچھ لوگوں کو ناگوار لگی ہے۔ انسانی فطرت ہے، 5 انگلی ہے، 5 انگلیاں برابر نہیں ہے، لیکن شیخ سعدی کہتے ہیں کہ یہ 5 انگلیاں کام کی ہیں۔ ارے اگر اس انگلی سے گھی نہ نکلے اس سے نکال لو، اس سے نہ نکلے اس سے نکال لو۔ اختلاف اللہ کی طرف سے عطا کردہ نعمت ہے۔ جب بھی انسان ایک دوسرے سے رخصت ہونے لگتا تو کہتا میری غلطی کو، کمی بیشی کو معاف کیجیے، لیکن قربان جاؤں اللہ کا کلام ایک ایسا متبرک اور بابرکت کلام ہے، الف لام میم، جو کہ شروع میں ہی قسم کھا کر، الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہیں، اللہ شروع میں ہی قسم کھا کر کہتا، الف سے اللہ کی الوہیت کی قسم، لام سے جبریل کی صداقت کی قسم، میم سے محمد کی محبت کی قسم، ذالک الکتاب، ارے وہ کتاب جس کے لیے تم نے وضو کیا ہے، وہ کتاب جس کے لیے تم نے غسل کیا ہے، وہ کتاب جس کے لیے تم مسجد میں آئے ہو، وہ کتاب جسے تم نے قرآن کریم تراویح میں پورا سنا ہے، ارے وہ کتاب ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب
जिसे तुम चुनते हो, वो किताब जिसे तुम मोहब्बत से देखते हो, वो किताब जिसे तुम अपने सीने से लगाते हो, वो किताब जिसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारते हो, वो किताब जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आइडियल है, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आइडियल सारी इंसानियत और मानवता का आइडियल ज़ालिकल किताब। अरे वो किताब जिसे बच्चे ने हिफ्ज किया, वो किताब जिसे हम और आप अपने घर में ताकों पर सजाते हैं, अरे वो किताब अगर बच्चे की तबीयत खराब हो जाए, उस किताब से वो किताब को पढ़ के, उसकी सूरतों को पढ़ के, आयतों को पढ़ के दम कर दिया जाता। अगर जिंदगी होती तो जिंदगी वापस आ जाती, अगर जिंदगी नहीं होती कम से कम ईमान पर खात्मा हो जाता। अरे जाओ, अगर कोई बाल भारती पढ़ दे, हिंदी की बाल भारती पढ़ दे और कहे कि पानी फुकवाना है, दम करवाना है, वो गिलास उठाकर मुंह पर मार देगा। तौरेत पढ़ दे, इंजील पढ़ दे, ज़बूर पढ़ दे, मुंह पर मार देगा। लेकिन आओ अल्लाह का अल्लाह का कलाम और अल्लाह का कुरान सिर्फ सूरह इखलास पढ़कर दम कर देता, उसका यकीन जवान हो जाता, अल्लाह उसकी जिंदगी में इनकलाब बर्पा कर देता। अरे उस किताब के बारे में जैसे ही अल्लाह ने तारीफ कराया, सबसे पहले अपना नहीं, सबसे पहले अपने हबीब का नहीं, सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस किताब के बारे में कहा, ज़ालिकल किताब ला रैब फीह। Don't believers say to their questions, we will drive you out of our land. अरे इस किताब में तो शक व शुबहे की कोई गुंजाइश भी नहीं है। सिर्फ दुनिया की यही एक किताब है, ज़ालिकल किताब ला रैब फीह। और बहुत से शक करने वालों ने, इख्तिलाफ करने वालों ने इख्तिलाफ किया। मुतनब्बी नाम का एक बहुत बड़ा शायर गुजरा, जिसने भी इख्तिलाफ किया, कुरान करीम पर एतराज किया, वो खुद दफन हो गया। लेकिन खुदा की कसम कभी भी कुरान करीम की एक आयत भी नहीं बिगड़ी, और कभी भी कुरान करीम का एक नुक्ता भी खत्म नहीं हुआ, और न खुदा की कसम क़यामत तक होगा। ज़ालिकल किताब ला रैब फीह। मुतनब्बी एक बहुत बड़ा शायर गुजरा, उसे किसी ने चढ़ा दिया, जैसा कि आज भी कोई अगर चाहता है कि हमारा नाम हो जाए, सारा संसार मुझे जानने लगे, तो वो आसान हरबा आजमाता है, या तो कुरान के खिलाफ कुछ बोलता, या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उंगली उठाता। जैसा कि आप लोगों ने यूट्यूब पर, मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर आपने बहुत सुना होगा, वसीम रिजवी जो कि एक मुसलमान के घर में पैदा हुआ, उसने कहा कि कुरान करीम से 26 आयतों को निकाल दिया जाए, 26 आयतों को निकाल दिया। और उसने सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन दायर कर दिया और कहा, अगर फैसला मेरे खिलाफ आएगा मैं खुदकुशी कर लूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, इसी रमजानुल मुबारक में सुप्रीम कोर्ट ने, अब भी सुप्रीम कोर्ट जिंदा है, सुप्रीम कोर्ट से उसके खिलाफ 50,000 रुपए का जुर्माना आयद हुआ, 50,000 रुपए का जुर्माना आयद हुआ। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरे जब से हिंदू मुस्लिम इस देश में रह रहे हैं, कभी किसी ने ये नहीं कहा कि कुरान करीम से इतनी आयतों को निकालो। अगर कोई हिंदू कहता तो बात अलग है, लेकिन एक मुसलमान होकर कह रहे तुझे शर्म आनी चाहिए। और उसे ऐसी फटकार लगी, अब भी उसे कम अज कम, अरे खुदकुशी करके नहीं, कम से कम चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब कर उसे मर जाना चाहिए। अगर वो ना भी मरे तो कम से कम धोबी का कुत्ता जरूर साबित हो गया। धोबी का कुत्ता न घर का है न घाट का है। उसने सोचा कि ऐसे ऐसे हमारी मेहमान नवाजी करने वाले हैं, वेलकम स्वागतम सब करने वाले हैं, मुझे बहुत बड़ी कामयाबी मिल जाएगी, बहुत बड़ी सीट मिल जाएगी, बहुत बड़ी कुर्सी मिल जाएगी। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल ने उन्हें ये करिश्मा दिखा दिया। और अभी वो नरसिम्हा नंद है, वो खूब आवाज के ये कुरान करीम गोंडों की किताब है, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ फरमाए, अल्लाह उसे इस्लाम के लिए कबूल फरमाए। उन्होंने कहा कि ये कुरान गोंडों की किताब है। अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल, अल्लाह की लाठी में कभी आवाज नहीं होती। जिन लोगों ने पिछले साल रमजान में सुना होगा कि दावत और तबलीग के खिलाफ खूब आवाज उठाई थी, मौलाना साहब को गिरफ्तार कर लिया जाए, ये हो जाए वो हो जाए, ऐसे लॉकडाउन में
ابھی 4-5 دن پہلے، یہ بھی دیکھیے رمضان کی برکت ہے، 4-5 دن پہلے مرکز کھل گیا اور وہاں پر دعوت و تبلیغ کا کام شروع ہو گیا. ہمارے یہاں شروع ہو یا نہ، ہمیشہ قرآن کی اور قرآن کے ماننے والوں کی اللہ رب العزت نے غیبی مدد کی ہے. جس وقت ہندوستان آزاد ہو رہا تھا اس وقت ہمارے اور آپ کے علماء نے، مسلمانوں نے کتنی قربانیاں دی. 10 لاکھ قرآن کریم کے نسخے کو جلایا گیا. آج بھی پنجاب میں جو لوگ لدھیانہ اور پنجاب میں رہتے ہیں یا رہنے والے ہیں یا گئے ہوں گے تو وہ جانتے ہوں گے، بہت سی ایسی مسجدیں ہیں جو کہ آج بھی شراب کھانے کا اڈا بنی ہوئی ہے. بہت سی مسجدیں. اس وقت لاکھوں علماء کو، لاکھوں مسلمانوں پر بلڈوزر چلا دیا گیا تھا. سور کے کھال میں بند کر کے دلی سے شروع کیا گیا تھا. پورے ہندوستان میں تمام علماء کو اور قرآن کریم کے نسخے کو جلا دیا گیا تھا. انگریزوں نے جلایا تھا. انہوں نے یہ سوچا کہ ہم ان علماء کو، ان مسلمانوں کو ختم کر دیں گے، یہ قرآن ختم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. لیکن خدا کی قسم یہ قرآن کریم نہ کل ختم ہوا نہ آج ختم ہوا ہے. خدا کی قسم یہ قرآن کریم کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. قیامت تک دوں کا تو اس کا ایک ایک نقطہ محفوظ ہے اور محفوظ رہے گا. انشاءاللہ رہے گا یا نہیں رہے گا؟ تو انشاءاللہ ہم سب اس کے لیے اپنی جان کا نذرانہ تو پیش کر دیں گے. امام احمد ابن حنبل کا نام سنا ہوگا، بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے. ان سے کہا وقت کے بادشاہ نے کہ یہ صرف یہ کہو کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے. کلام جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ کلام ہمارے اور آپ کے یہاں جو کلام نامی شخص ہے اسے نہیں کہتے. جب بھی ہم اور آپ جب موبائل کھولتے ہیں تو موبائل کے شروع میں لکھا ہے بھاشا. کس بھاشے کو آپ رکھنا چاہتے ہیں موبائل میں؟ جسے انگریزی میں کہتے ہیں لینگویج، ہندی، اردو، انگریزی کہتے ہیں. کس بھاشے کا آپ پریوگ کرنا چاہتے ہیں، استعمال کرنا چاہتے ہیں؟ یو alone we worship and to you alone serve for help. آپ کس روح پہ جانا چاہتے ہیں؟ ٹھیک اسی طرح سے بھاشا کہتی ہے ہندی میں اور لینگویج کہتی ہے انگریزی میں، اسی کو عربی میں کہتے ہیں کلام. ہم اور آپ اپنی زبان سے جو کچھ نکالتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ کلام. گفتگو، بات چیت کو کیا کہتے ہیں؟ کلام. اسے ایسا سن لیجئے کہ اور سب کلام کو بھول جائیے گا، یہ کلام آپ کے ذہن میں رہ جائے. اسے کیا کہتے ہیں؟ کلام. علامہ اقبال کے کلام ہیں، کلیات اقبال. دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑا دیے ہم نے. ہم لوگ پڑھنے کے زمانے میں بہت کہا کرتے تھے، ارے دیکھ تو دیکھ کٹوری بھی نہ چھوڑے ہم نے، یا گوشت تو گوشت ہڈی بھی نہ چھوڑے ہم نے. اب مفتاح العلوم اور دارالعلوم کی دیکھ میں کٹورے دبا دیے ہم نے. ہم لوگ کہا کرتے تھے. لیکن جب بھی کہا کرتے تھے تو سب کے ذہن میں یہ بات آ جاتی تھی، ارے یہ تو علامہ اقبال کا کلام ہے. علامہ اقبال کا کلام اگر کوئی بدلنا چاہے تو ہم اور آپ اس کے کلام کو نہیں بدلنے دیتے. مرزا غالب کا نام سنا ہوگا. مرزا غالب کا کوئی کلام بدلنا چاہے، مرزا غالب کا کلام نہیں بدلا جا سکتا. بلکہ ہم اور آپ اپنے گھر میں اپنی وائف سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے جو کچھ کہہ دیتے تو منوا کے رہتے ہیں کہ نہیں ابا یہ ہونا چاہیے، ممی یہ ہونا چاہیے. یہ ہم اور آپ کا کلام، ہم اور آپ کے کلام کی جب اتنی اہمیت ہے، ارے یہ تو اللہ کا کلام ہے، اللہ کی زبان سے نکلا ہوا کلام ہے. جب زمین و آسمان کچھ نہیں تھا اس وقت اللہ نے اسے پڑھا تھا. کس نے پڑھا تھا؟ ہم اور آپ سے پہلے کس نے پڑھا تھا؟ اللہ نے اسے پڑھا. پھر اللہ رب العزت والجلال جبریل امین کو بلاتے تھے، اسے یاد کراتے تھے. پھر جبریل امین جا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کراتے تھے. یہ تو مسجد ہے، منتر رگ وید یجروید یہ وہ پڑھنے کی ضرورت یہاں نہیں ہے اور یہ ویسی مجلس بھی نہیں ہے. میں تو صرف آپ لوگوں کی محبت میں، آپ لوگوں کی محبت کو اللہ قبول کرے. تو بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ رب العزت والجلال جبریل امین کو یاد کراتے تھے. پھر جبریل امین کسے یاد کراتے تھے؟ کالی کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر سال یاد کراتے تھے. پھر آپ علیہ السلام اسے پڑھتے تھے. اسی لیے اس کا نام قرآن کے معنی ہے پڑھنے کے، اسی لیے اس کا نام کیا رکھا گیا؟ قرآن رکھا گیا.
تو یہ کلام کس کا ہے؟ اور اب تو سائنس بہت دور تک، ٹیکنالوجی بہت دور تک پہنچ گئی. ہم اور آپ جو کچھ بول رہے ہیں تا قیامت ہماری اور آپ کی بولی محفوظ ہو گئی. اب تو موبائل نے سمجھنا سمجھانا بڑا آسان کر دیا، کچھ بھی بولے. تو جتنے لوگوں نے جتنی باتیں کی ہے ابتدائی آفرینش سے لے کر اب تک اور قیامت تک جو لوگ جو بھی بات کریں گے ساری باتیں محفوظ ہے. جس طرح موبائل میں ہماری اور آپ کی باتیں محفوظ ہے، ہم اور آپ جو باتیں کرتے ہیں اس میں چپ لگا ہوا ہے، وہ باتیں محفوظ ہے. ٹھیک اسی طرح سے دنیا کے کسی بھی انسان بڑا ہو یا چھوٹا ہو، کالا ہو یا گورا ہو، دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، کہیں کا ہو، کوئی بھی بات کیا ہو تو وہ بات محفوظ رہتی ہے. اور یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ نے جو خود پڑھا پھر جبریل امی کو یاد کرایا، پھر جبریل امی کے ذریعے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلام کو یاد کیا اور یاد کرا کے ساری انسانیت اور مانوتا کے سامنے یہ کلام پیش کیا گیا. خدا کی قسم وہ کلام کوئی بدل دے گا؟ ارے بدل سکتا ہے. وہ کلام کبھی نہیں بدلا جا سکتا. وہ کلام نہ کبھی بدلا گیا ہے، نہ بدلا جا رہا ہے، نہ کبھی بدلا جا سکتا. اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. پھر اللہ نے اپنے کلام کو خود فرما دیا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لعابدون. دنیا میں توریت، زبور، انجیل جتنی بھی مقدس کتابیں ہیں تمام کتابیں رمضان میں ہی اوترت ہوئی ہے، ایشور وانی ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے اوترت ہوئی. حتیٰ کہ جب باری آئی انتم ایشوریہ گرنتھی یعنی قرآن کریم کی، تو قرآن کریم کو بھی اللہ نے رمضان المبارک کے آخری اشرے میں آپ علیہ السلام پر پورا اتار دیا. یہ پورا اتار کے رمضان المبارک میں اتار کے اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کے ساتھ قرآن کا اور قرآن کے ساتھ رمضان کا تعلق کنٹیکٹ اس طرح جوڑ دیا گیا کہ رمضان قرآن سے فرق نہیں ہو سکتا اور قرآن رمضان سے فرق. اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم اور آپ کہتے ہیں دال روٹی ضروری ہے نا، جب کھانا کھاتے ہیں تو کہتے ہیں دال روٹی، دال چاول یا سبزی روٹی. ٹھیک اسی طرح سے رمضان کو قرآن کے ساتھ، قرآن کو رمضان کے ساتھ اسی طرح جوڑ دیا جس طرح دال روٹی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور روٹی دال کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اللہ نے یہ جوڑ کے فرما دیا. پھر جتنے بھی انبیاء پر جو کچھ اوترت ہوا، موسیٰ علیہ السلام پر جو کچھ نازل ہوا، موسیٰ علیہ السلام کو بلایا عیسیٰ پر نازل کرنا ہوا انجیل، اسے بلایا معبد خانے میں، گرجا گھر میں، اسے دے دیا. اللہ رب العزت نے متبرک اور بابرکت جگہ پر بلا کر عیسیٰ کو بھی دے دیا. تمام انبیاء کو دے دیا. لیکن جب باری آئی کالی کملی والے مصطفیٰ احمد مصطفیٰ، سب محبت سے کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ علیہ السلام مکے میں تو قرآن مکے میں، آپ مدینے میں تو قرآن مدینے میں، آپ غزوہ بدر میں تو قرآن غزوہ بدر میں، آپ غزوہ احد میں تو قرآن غزوہ احد میں، آپ بیوی بال بچوں میں تو قرآن بیوی بال بچوں میں، آپ سفر میں ہیں تو قرآن سفر میں نازل ہو رہا ہے، آپ حضر میں ہیں تو قرآن حضر میں نازل ہو رہا ہے. حتیٰ کہ آپ نماز پڑھا رہے ہیں تو نماز کی حالت میں بھی یہ قرآن کریم نازل ہو رہا ہے. ارے اشارہ اس بات کی طرف ہے، اے محمد جہاں جہاں تو جائے گا وہاں وہاں قرآن جائے گا، جہاں جہاں مسلمان جائے گا وہاں وہاں قرآن جائے گا. کیسے کوئی قرآن کو مٹھا سکتا ہے یار؟ مٹھا سکتا ہے؟ قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. کبھی نہیں بدلا جا سکتا. لوگ کتنی ہی اڑی چوٹی کی زور لگاتا. اس سے پہلے کملیش تیواری کا نام سنا ہوگا. کملیش تیواری نے حضور کے خلاف پھر آواز اٹھائی. یہ قرآن اللہ کا کلام، یہ متن ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شرح ہے. کیا ہے اس کی شرح؟ جو لوگ بھی آپ علیہ السلام پر اعتراض کرتے ہیں، آبجیکشن کرتے ہیں، اور سے سنیے گا یہ بات، کوئی بھی آپ سے کوشچن کرے، آپ اس کی چھاتی پر چڑھ کر، اس کا جو 56 انچ کی اس کی چھاتی ہوگی، اس کا سینہ ہوگا، اس کے سینے پر چڑھ کر اس کی تمام ہڈیوں کو توڑ کر جواب دیجیے. بہت سے کوشچن کرتے ہیں کیا کہ محمد رسول اللہ عیاش تھے. یاد رکھنا چاہیے
اور سے سنیے گا اس مسئلے کیا کہتے ہیں، بلکہ ہندوستان میں رنگیلا رسول کے نام سے ایک فلم بھی تیار کی گئی، لیکن اللہ کا کرم ہے ہم مسلمانوں کا ایمان ابھی زندہ ہے، ہم مسلمانوں کا دل، ہم مسلمانوں کی زندگی قرآن و سنت سے لبریز ہے۔ بہت سے مسلمان اس کی وجہ سے شہید تو ہو گئے، لیکن اس فلم کو رائٹ ہونے نہیں دیا، چلنے نہیں دیا۔ وہ جہاں کی تہاں رہ گئی، جن لوگوں نے بنایا تھا اللہ نے اسے بھی ختم کر دیا۔ اس میں وہ یہ دکھانا چاہ رہے تھے کہ محمد رنگیلا رسول ہے، نعوذ باللہ سب کہیں۔ اتفاق ہے کلکتہ میں ایک غیر مسلم نے، اور وہ اپنے آپ کو بہت بڑا پنڈت سمجھتا تھا، لیکن ان کے پنڈتوں کو بھی کوئی علم ہوتا نہیں ہے، شکشا اور گیان پراپت نہیں کرتے، یوں ہی بس گھنٹی بجا بجا کے اوم نمः شیواہ اوم نمः شیواہ اوم بھوربھووः سوः تتسویترवरेण्यं بھرگو دیوस्य دھیمہی دھیو یو نہ پرچودیات کرتے رہتے ہیں۔ آمے بسوئے ویدم ودامی ویدم دیوا دیوت مانو کی یم میں تک مگرم سنویدم پرمانم تمچتم سنیدام، وہ کرتے رہتے لیکن اسے کچھ پتا نہیں ہوتا ہے۔ اور جب آپ علیہ السلام کی بات، اچھا جاب بھی تو ہے نہیں، یہ سرکار جاب کو بھی دیتی ہے نہیں، جو کہ نوجوان جتنے یوک ہیں وہ جاب میں اپنی نوکری میں انگیج، اپنی نوکری میں لگے رہے، وہ اپنے کام کاج میں لگے رہے، جاب کو بھی تو سرکار دیتی نہیں ہے۔ وہ 2-4 ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ کر مسلمانوں پر، قرآن پر اور آپ علیہ السلام کی ذات پر اعتراض کرنا شروع کر دیتے، جیسے کہ نرسمہانند ابھی یہ کہہ رہا ہے کہ محمد کو عیاش تھا۔ اب اس سے سوال کیا جائے کیوں عیاش تھا، تو وہ سب سے پہلا جواب کیا دیتا، غور سے سنیے گا۔ سب سے پہلا جواب وہ یہ دیتا، وہ اس لیے عیاش ہے کہ اس نے 12 وواہ کیا۔ اگر محمد کو 12 وواہ کرنے کی وجہ سے عیاش کہتے تو شری کرشنا جی نے 16,108 وواہ کیا۔ کتنا کیا ہے؟ ارے بولو، 16,108 وواہ کیا۔ اگر محمد نے 12 وواہ کیا، انہیں عیاش رنگیلا رسول کہتے ہو، نعوذ باللہ، تو بتاؤ شری کرشنا جی کو کیا کہو گے؟ ہمارا آبجیکشن نہیں ہے، اعتراض کس کا ہے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اعتراض کس کا ہے؟ جن میں سے 9 پتنیوں کا نام خود مہابھارت میں موجود ہے۔ پہلی پتنی کا نام رادھا تھا، دوسری کا نام رکمنی تھا، تیسری کا نام ستیہ بھاما تھا، چوتھی کا نام ستیہ تھا، پانچویں کا نام جمباوتی تھا، چھٹی کا نام بھدرا تھا، ساتویں کا نام مترا بندہ تھا، آٹھویں کا نام لکشمنا تھا اور 9ویں کا نام کالندی تھا۔ 9 پتنیوں کا نام خود مہابھارت میں موجود ہے، اور بہت لمبا منتر ہے، شلوک ہے، وقت رہے گا انشاءاللہ کسی اور موقع پہ اور تفصیل ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بتاؤ آپ ان کو کیا کہو؟ وہ فوراً خاموش ہو گئے، اس کی سکتی گم۔ پھر میں نے ان سے اس کے ساتھ میں جو تھا اس نے فوراً کہا، مناظم صاحب، اس کے ساتھ میں جو تھا اس کا فرینڈ، اس کا دوست، جیسے وہ ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے جیسا موٹو ویسا پتلو۔ پہلے چھوٹے چھوٹے بچے موبائل پر، یوٹیوب پر، واٹس ایپ پر، ٹویٹر پر موٹو پتلو کا تماشا دیکھتے تھے، آج پورا ہندوستان موٹو پتلو کا تماشا دیکھتا ہے، دیکھتا ہے نہیں دیکھتا؟ ارے امت شاہ اور مودی کا تماشا دیکھ، میں نام نہیں لینا چاہتا، ارے موٹو پتلو کا تماشا دیکھ رہا ہے نا پورا ہندوستان دیکھ رہا ہے۔ تو بات یہ چل رہی تھی، فوراً اس نے کہا اب جو کہے محمد نے 6 سالہ بچی کے ساتھ ریپ کیا ہے، وہ ریپسٹ ہے، اس نے دشمن کیا، نعوذ باللہ سب کہیں۔ اس کا اتر سنیے، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے۔ میں نے ان سے کہا ٹھیک ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ نامی خاتون کے ساتھ 6 برس کی عمر میں وواہ کیا، لیکن اٹھاؤ تم منو اسمرتی کو جو بار بار جلایا جاتا ہے، آپ لوگ بھی دیکھتے ہوں گے یوٹیوب پر، واٹس ایپ پر دیکھتے ہوں گے، بار بار جلایا جاتا ہے، وہ کیوں؟ اس لیے کہ منو اسمرتی میں ہے جب شری رام چندر جی کی پتنی کا راون نے اغوا کیا تھا، اس وقت راون نے سیتا سے پوچھا تھا کہ ہائے سیتا، اس وقت تمہاری ایج کیا ہے، تمہاری عمر کیا ہے؟ تو سیتا نے کہا تھا اس وقت میں 18 سال کی ہوں، 12 سال سے میں شری رام چندر جی کے ساتھ اپنا جیون بتا رہی ہوں۔ جب آپ کیلکولیٹ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا 18 میں سے 12 نکال دیجیے کتنا بچے؟ ارے بولیے 6 سال۔ تو یہ اعتراض آپ علیہ السلام سے پہلے کس پر ہوتا ہے؟
अरे बोलिए किस पर होता है? राम जी पर, जिसके बारे में कहते हैं राम राम सत्य है, राम राम सत्य है। हालांकि ये श्लोक सही है, राम राम सत्य है। एक राम से मुराद रहमान, रहमान जानते हैं अल्लाह को कहते हैं, और दूसरे राम से मुराद रहमतुल लिल आलमीन, कि रहमान भी सत्य है और रहमतुल लिल आलमीन भी सत्य है। राम राम सत्य है का अर्थ ये होता है। तो उसने तो श्री रामचंद्र जी पर सबसे पहला ऑब्जेक्शन एतराज होता है नहीं होता है? अच्छा, जिस दिन श्री रामचंद्र जी का विवाह सीता से हुआ था, उसी दिन श्री राम चंद्र जी की जो वाइफ थी यानी सीता, सीता की छोटी बहन का नाम था उर्मिला। क्या नाम था? याद रखना चाहिए, कुछ अपनी चीजें भी कुछ उनकी चीजें। क्या नाम था? उर्मिला। उर्मिला का विवाह उसी दिन लक्ष्मण जी से हुआ। जिस दिन श्री रामचंद्र जी का विवाह सीता से हुआ, उसी दिन उर्मिला का विवाह किससे हुआ? श्री लक्ष्मण जी। अच्छा, उर्मिला सीता से छोटी थी। जब सीता की उम्र 6 वर्ष थी तो उर्मिला की उम्र कितनी होगी? अरे कितनी होगी? अगर 1 साल का भी अंतर माने, 1 साल का भी अंतर माने तो कितने साल की होगी? मैंने कहा बताओ, ये मनुस्मृति में है। उठाओ और पढ़ते चले जाओ। यज्ञम परच छान यवम सतजूत विवोचति पूर्वजन गतम कस्तदि भारत हई तस्मिन्नंतरे मलीच आचार्य समन्विता महामदे काव्य शिष्य शाखा समन्विता। इसीलिए उन्हें मलीच कहा जाता। आप अंदाजा लगाइए, सबसे पहला एतराज किस पर होता है? लेकिन याद रखो, हमारे पुरखों ने, हमारे कुरान ने, हमारी शरीयत ने, हमारी हदीस ने सबका सम्मान किया है। तुम्हारे धर्म गुरुओं पर जो एतराज हो रहा है, हम उसका भी उत्तर देंगे और अपने नबी का भी उत्तर देंगे कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों विवाह किया। अरे वो नबी जिनको नबूवत मिलने से पहले, गौर से सुनने की जरूरत है, वो नबी जिनको नबूवत मिलने से पहले कहा जाता था सादिक। क्या कहा जाता था? सुने होंगे कि सादिकुल अमीन कहा जाता था आपको नबूवत मिलने से पहले। सादिक का अर्थ क्या है? सादिक का अर्थ है पाक और पवित्र। क्या है अर्थ सादिक का? अरे बोलिए आगे से पीछे तक। सादिक का अर्थ है पाक और पवित्र। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह की नश्र व इशाअत शुरू की, ला इलाहा हमने पापम इल्लल्लाह तुरंत देखुन पराक अनोदी जते नाम मोहम्मद। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ला इलाहा इल्लल्लाह कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत और तबलीग शुरू की, उस वक्त कुफ्फार और मुशरिकीन ने कहा था अगर आपको औरत की जरूरत है, खातून की जरूरत है, तो बेशुमार खवातीन हैं, आप जिससे निकाह करना चाहें, विवाह करना चाहें, जीवन बिताना चाहें, हाजिर है। हुकूमत चाहते, सल्तनत चाहते, बादशाहत चाहते, सल्तनत बादशाहत हाजिर है। आप हाकिम बन जाइए, आप बादशाह बन जाइए, आप पीएम बन जाइए, लेकिन आप दावत और तबलीग से, आप ला इलाहा इल्लल्लाह से, आप मज़हब इस्लाम की नश्र व इशाअत से रुक जाएंगे। ऐसे नाजुक मौके पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने चचा अबू तालिब से कहा, ऐ मेरे चचा, अगर आप मेरे एक हाथ पे सूरज और दूसरे हाथ पे चांद रख दें और कहे मोहम्मद तुम इस चीज की दावत और तबलीग से रुक जाओ, तो खुदा की कसम मोहम्मद अपनी जान को दे सकता, लेकिन मजहब इस्लाम की नश्र व इशाअत से रुक नहीं सकता। अरे वो मोहम्मद ऐसी अय्याशी कर सकता है। और खुद बुखारी की रिवायत है, आयशा का निकाह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आसमान पर, आकाश पर कराया। जिब्रील अमीन को भेजा, कहा कि ये है, इससे आप विवाह करना चाहते? फरमाया जब तक ईश्वर और परमात्मा का आदेश नहीं होगा तो मैं कैसे उसका पालन करूंगा। ईश्वर और परमात्मा का आदेश होगा, मैं उसका पालन कर लूंगा। लिहाजा जिब्रील अमीन फिर आए और जिब्रील अमीन ने आकर कहा कि अल्लाह ने इसके साथ आपका निकाह आकाश पर, आसमान पर कर दिया है। 6 साल की बच्ची के साथ आपका विवाह, आपका निकाह हुआ। लेकिन आप ये बताइए, वोट देने का अधिकार हमारे और आपके मुल्क में कितने साल में है? अरे बोलिए, पता रहना चाहिए ना, ये सब तो जरूरी चीजें हैं। 18 वर्ष की उम्र में लड़के और लड़कियां वोट दे सकती है। अमेरिका में है 15 वर्ष की उम्र में लड़के और लड़कियां वोट दे सकती है।
امریکہ میں ہی کچھ ایسے اضلاع ہیں وہاں پر یہ کہ 12 برس کی عمر میں بھی ووٹ دینے کا ادھیکار ہے. ووٹ دینے کا ادھیکار کسی ملک میں 12 سال کی عمر میں ہے, کسی ملک میں 15 سال کی عمر میں ہے, اور کسی ملک میں 18 برس کی عمر میں ہے. لیکن بچے اور بچیوں کے بالغ اور بالغہ ہونے کی کوئی عمر متعین, ارے کوئی ایج متعین نہیں ہے. ہو سکتا ہے آپ نے سنا ہوگا, بہت سی خبریں سنتے رہتے ہیں کہ 6 سال کی بچی کے ساتھ ریپ کیا گیا, وہ گربوتی ہو گئی, شامل کھایا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ بچے اور بچیاں جو بالغ اور بالغہ ہوتی ہیں وہ ماحول کے اعتبار سے جہاں کی آب و ہوا گرم ہوتی ہے وہاں کی بچیاں وہاں کے بچے جلدی بالغ ہو جاتے ہیں. جیسا کہ خود حدیث میں ہے قرب قیامت میں ایک بالغ کا انسان ہوگا. جب ایک بالغ کا انسان ہوگا تو کتنی جلدی بالغ ہو جائے گا, ہے نہیں ہے, ایک بالغ کا ہوگا. تو بچے اور بچیوں کے بالغ ہونے کی جو عمر ہے, جو ایج ہے, اس کی کوئی عمر متعین نہیں ہوتی. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ازواج میں خلیفہ تھی, کہہ دیجیے سبحان اللہ, ازواج میں خلیفہ تھی, کائنات میں باخلیفہ تھی, واقع نبوت کی خلیفہ تھی, حبیب خدا کی حبیبہ تھی, امت میں شفیقہ تھی. بے شک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وواہ 6 برس کی عمر میں اما عائشہ صدیقہ کے ساتھ ہوا, لیکن رخصتی کتنے سال میں ہوئی؟ 9 سال کی عمر میں ہوئی. 6 سال میں کیوں نہیں رخصتی ہوئی؟ 6 سال میں اس لیے رخصتی نہیں ہوئی کہ 6 سال کی عمر میں بالغہ نہیں ہوئی تھی, 9 سال کی عمر میں بالغہ ہو گئی تھی, زندگی گزارنے کے قابل ہو گئی تھی, اسی لیے رخصتی ہو گئی تھی. لیکن شری رام چندر جی کا جو وواہ سیتا سے ہوا تھا 6 برس کی عمر میں ہو سکتا ہے وہ بالغہ ہو گئی ہے. ارے ہو سکتا ہے, ہم کو ماننے میں کیا ہے, اس لیے کہ ہمیں کسی کا اپمان نہیں کرنا ہے. ہمارے پرکھوں نے ہمیں تو کام وہ کرنا ہے کہ سانپ بھی مر جائے, لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. ہمارے پرکھوں نے ہمیں تو یہی سبق دیا ہے, یہی سندیش دیا ہے. اس لیے ہم نے نہ کبھی کسی کا اپمان کیا ہے, نہ کر رہے ہیں, اور خدا کی قسم رہتی قیامت تک نہ کریں گے. ہو سکتا ہے کہ سیتا 6 سال کی عمر میں بالغہ ہو گئی ہو سکتا ہے سیتا کی جو چھوٹی بہن تھی ارملا وہ 5 برس میں ہی بالغہ ہو گئی ہو. تو یہ قرآن و سنت احادیث میں تمام چیزوں کا جواب موجود ہے. اسی لیے آج ضرورت ہے کہ ہم سب اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے انوار و برکات سے لبریز کریں, انشاءاللہ کریں گے. اور آنے والی طاقتیں جتنی بھی فرعونیت والی طاقتیں ہوں گی ہمیشہ قرآن کو مسلمان کو مٹانا چاہے گی. لیکن خدا کی قسم یہ قرآن اور مسلمان نہ کل مٹا ہے نہ آج مٹا ہے, اور خدا کی قسم کل بھی نہیں مٹے گا. متنبی نے اس قرآن کا متبادل لانا چاہا, اسے 7-8 مہینے کے لیے کمرے میں بند کر دیا گیا, وہاں تمام ضرورتیں مہیا کر دی گئی. اس نے القاریہ ملقاریہ پڑھا ہوگا, جس نے آپ نے سنا ہوگا القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. اس کے وزن پر اس نے ایک سورت بنانا شروع کر دیا, الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل خرطومہ طویل ذنبہ قصیر. اللہ کا قرآن دیکھیں کتنا بلیغ ہے. اللہ کا قرآن کہتا القاریہ, کھڑکھڑانے والی, وہ گونج, وہ گرج, وہ طوفان, وہ کڑکنا. اللہ کا قرآن کہتا, اس کے بعد کہتا من قاریہ, القاریہ تو من قاریہ. جانتے ہو وہ گونج کیا ہے, وہ گرج کیا ہے, وہ طوفان کیا ہے, ارے وہ کڑک کی آواز کیا ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت پھر کہتا وما ادراک ما القاریہ, اے اپنے علم پر ناز کرنے والوں, اپنی صلاحیت پر, اپنی لیاقت پر, اپنے کمال پر, اپنی صورت پر, اپنی سیرت پر ناز کرنے والوں, جانتے ہو وہ گونج کیا ہے, وہ گرج کیا ہے, وہ طوفان کیا ہے, ارے وہ کڑک کی آواز کیا ہے. یہ قرآن کا ایک انداز ہے, سمجھ میں صاف آ جائے. فصاحت اس کو کہتے ہیں, اثر ہو سننے والے پر بلاغت اس کو کہتے ہیں. اس کے وزن پر متنبی نے جو بنایا تو کیا بنایا, الفیل. الفیل کا ارتھ ہے ایلیفینٹ, جسے انگریزی میں کہتے ہیں ایلیفینٹ, ایلیفینٹ, ایلیفینٹ میں ہاتھی. الفیل کوئی پہلی ہی بار بولا سمجھ گیا نا, سب نے سمجھ لیا, کہا ہاتھی. ہاتھی کا ارتھ سمجھ گیا سب, چھوٹا چھوٹا, ارے بچہ جانتا ہے, اس نے پھر کام نہ لیا. جانتے ہاتھی کیا ہے, الفیل ملفیل جانتے ہاتھی. وما ادراک ما الفیل, ارے تجھے پتا ہے ہاتھی کیا ہے. ابے الو کا بٹا الفاظ جوڑنے میں لگ گیا, لیکن
تو نہ پہنچ سکا. الفیل بچہ بچہ جانتا ہے, ہاتھی کو تو بچہ بچہ جانتا ہے. ارے یہ قرآن کا انداز ہے. القاریہ والقاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. اللہ رب العزت والجلال نے پورے قیامت کا نقشہ کھینچ دیا. ارے یاد رکھو کھانے والی کیا ہے, وہ گونج کیا ہے, وہ گرج کیا ہے, وہ طوفان کیا ہے, وہ کڑک کیا ہے. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث, جس دن زمین, آسمان, چاند, سورج, ستارے, سیارے, نباتات, جمادات, بدر, قمر, شجر, حجر, کل کائنات اور کائنات کا ذرہ روئی کی طرح اڑتا پھرے گا. ارے جس دن باپ بیٹے کو دیکھ کر بھاگے گا, بیٹا باپ کو دیکھ کر بھاگے گا, شوہر بیوی کو دیکھ کر بھاگے گی, بیوی شوہر کو دیکھ کر بھاگے گی, اپنا پرائے کو دیکھ کر بھاگے گا, دوست دشمن کو دیکھ کر بھاگے گا, بلکہ دوست دوست کو دیکھ کر بھاگے گا. ارے جس دن ساری انسانیت ننگے بدن اللہ کے سامنے حاضر ہوگی, اللہ فرمائے گا اين المتکبرون, ارے کہاں ہے تکبر کرنے والے, کہاں ہے انانیت کرنے والے, کہاں ہے ظلم کا بازار گرم کرنے والے, ارے کہاں ہے کمزوروں, غریبوں, یتیموں, مسکینوں اور ناداروں پر مشق ستم ڈھانے والے. ارے بولو, بولتے کیوں نہیں؟ اين المتکبرون, اين الفراعنۃ والجدال, ارے کہاں ہے وہ فرعون جو کہا کرتا تھا انا ربکم الاعلی, میں بھی عالم سبحانہ, مجھ سے بڑی طاقت و قوت, مجھ سے بڑی سلطنت, مجھ سے بڑی بادشاہت کسی کی نہیں ہے. ارے کہاں ہے آج بتاؤ. ارے وہ انسان جسے اپنی طاقت پر, اپنی صلاحیت پر, اپنی سیرت پر, اپنی صورت پر, اپنی شکل پر, اپنی مہارت پر, اپنے کمال پر, اپنے بینک پر, اپنی فیکٹری پر, اپنے کار پر, کھیت اور کھلیان پر بڑا نام ہے. ارے بولو, بولتے کیوں نہیں؟ اس دن تمام انسان کی زبان خاموش ہوگی, کسی کی زبان سے کوئی آواز نہیں آئے گی. تمام انسان گلی سڑی ہوئی ہڈیوں کے ڈھانچے میں پڑا ہوا ہوگا. تو اللہ رب العزت والجلال خود فرمائے گا للہ الواحد القہار. آج اس کی حکومت ہے, اس کی سلطنت ہے, اس کی بادشاہت ہے, اس کی جاہ و جلالت ہے, جس نے کائنات کے ذرے ذرے کو خاک میں ملا دیا, کہو بالا کر دیا. پورب پچھم اتر دکھن کیا خشکی کیا پانی ہے, پورب پچھم اتر دکھن کیا خشکی کیا پانی ہے, صرف خدا کی ذات رہے ساری دنیا پانی ہے, ساری دنیا پانی ہے. فرعون و حامان نے اپنا سکہ خوب جمایا تھا, فرعون و حامان نے اپنا سکہ خوب جمایا تھا, رستم اور سہراب نے اپنا دمخم خوب دکھایا تھا. ارے بنوائی شاداب نے جنت پھر بھی دیکھ نہ پایا تھا. آج کہاں سلطانی ہے, آج کہاں سلطانی ہے, ان کی صرف کہانی ہے. پورب پچھم اتر دکھن کیا خشکی کیا پانی ہے, صرف خدا کی ذات رہے گی, ساری دنیا پانی ہے, ساری دنیا پانی ہے. جی اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جب تک آپ لوگوں کا جذبہ جیسا ہوگا, ظاہر سی بات ہے مجھے سننے سنانے کا کوئی شوق نہیں ہے, سب آپ لوگوں کی محبتیں ہیں, الفتیں ہیں. بس آپ لوگوں کی محبت کو لاکھوں سلام, اربوں سلام. اللہ رب العزت والجلال آپ سب کے جذبے کو, آپ سب کے حوصلے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے. یہ باتیں صرف سننے نہ سنانے کے لیے ہے, بلکہ سویا ہوا احساس جگانے کے لیے ہے. کیونکہ ختم قرآن کی مجلس بہت سے اکابرین, آج بھی 2 بڑے اکابرین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. ہتھوڑا باندھا کا نام سنا ہوگا آپ نے, ہتھوڑا باندھا, ہتھوڑا, وہاں کے شیخ الحدیث کا آج انتقال ہوا. ٹھیک اسی طرح سے دہلی میں ایک بہت بڑا مدرسہ ہے, وہاں کے بھی ایک صدر مفتی کا انتقال ہوا. جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہد, ہمارے یہاں کے بہت سے بچوں نے وہاں تعلیم حاصل کی ہے, خود ہم لوگوں نے وہاں شکشا اور گیان پراپت کیا ہے. وہاں کے بھی مفتی شبیر احمد صاحب بہت عالیہ چل رہے ہیں. دعا فرمائیے اللہ رب العزت انہیں شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرماوے. جانتے ہیں
सभी हजरत जानते हैं। ठीक इसी तरह से इस लॉकडाउन में हमारे बहुत से अकाबरीन जो दुनिया से रुखसत हुए, मुफ्ती ज़र वली खान हो, पड़ोस मुल्क के हों, या इसी तरह से अभी ये हाल का ही वाक़या है, बल्कि इससे पहले शेखुल हदीस मौलाना सईद अहमद साहब पालनपुरी जो कि दारुल देवबंद के शेखुल हदीस थे, वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। इसी तरह से बरेलवी मसलक के बहुत बड़े आलिम थे, वो भी दुनिया से रुखसत हो गए। इसलिए कि सब तो मुसलमान हैं, सब अल्लाह, सब कुरान और हदीस को इशारा करने वाले, सबके लिए हम सबको दुआ करनी है। और यही नहीं बल्कि एक वाक़िया में जो कि हमारे रात के दरमियान जो कि हमारे दिल में रखते थे, अमीर शरीयत जो कि मुस्लिम पर्सनल के जन्नत से देखती भी थे, इमारत शरिया के अमीर शरीयत भी थे और के सज्जादा नशीन भी थे, वो भी इस दुनिया से रुखसत हो गए। वो असल में रहने वाले थे खतौली के, यूपी में एक जगह है खतौली, मौलाना फजल हक गंज मुरादाबादी, जो जब नियत करते थे, सजदे में जाते थे, तो कहा करते थे अल्लाह ने मुझे प्यार कर लिया, अल्लाह ने मुझे प्रेम कर लिया, अल्लाह ने मेरे दोनों रुखसारों को बोसा दे दिया, अल्लाह ने मेरे लब को छू लिया। उनके इशारे पर उनके आबा अजदाद उनके इशारे पर उन्होंने अपनी पूरी जायदाद छोड़ दी। आज भी जब वो सफर करते थे तो कुछ लोग कहा करते थे हजरत आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी बहुत नहीं, जब हमारे आबा अजदाद ने यहाँ नजर नहीं की तो हम किताबों से नवाजों से नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। इतने बड़े अल्लाह के वली थे, 8 लाख लोग उनके हाथ पर बैठ किए हुए थे, 90 उनके खुलफा थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत व जलाल उन्हें गरीब रहमत फरमावे। अचानक उन्होंने कोरोना वैक्सीन लिया, देने के बाद उन्हें बुखार हो गया। वो बुखार दर्द बढ़ता गया, दूसरी दवा पटना में ही भर्ती हुए, वही कोरोना में बता लगी, वो दुनिया से बहुत बड़े अल्लाह के वली थे जो कि हम सबके दिल में बल्कि हुकूमत की आंखों में आंखें डाल के बात करते थे। अल्लाह से दुआ फरमाइए, अल्लाह रब्बुल इज्जत व जलाल उन्हें गरीब रहमत फरमावे। इसी तरह से हम सब के बहुत से अकाबरीन बुजुर्गाने दीन या जितने भी आम मुसलमान की दुनिया से रुखसत हुए, ये खत्म कुरान की मजलिस है। इंशाअल्लाह इसकी बरकत से दुआ करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत व जलाल उनकी रूह को भी अल्लाह सवाब पहुंचाएगा, उनके उन सब के लिए जन्नत की खिड़की खोलेगा। इसी तरह से हम सब के जितने भी रिश्तेदार दुनिया से गुजर चुके हैं, ये खत्म कुरान की मजलिस है, उन सब के लिए हम सब दुआ करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत व जलाल उन सब को कब्र में करवट करवट चैन और सुकून नसीब फरमावे। जब एग्जाम का वक्त करीब आता है तो पढ़ने वाले स्टूडेंट से जितने टीचर होते हैं वो ये कहा करते हैं, तो उन सब के लिए भी इंशाअल्लाह ये सारी सवाब करें। हम सब के जितने रिश्तेदार और हम सब के जितने भी हाल हैं, हम सब के हाल पर अल्लाह रहम फरमावे, हम सब की झोली को भर दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत व जलाल कहने सुनने से ज्यादा अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमावे। दिल की गहराइयों से सच सच जानकर जिंदगी गुजारी जिसने रब की बातें मानकर, फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफा से तड़पे हैं दिल और दुख है ये सीना, आपके हिज्र में शहर मदीना, अब तो मेरा जीना दुश्वार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, जिसका बेटा हाफिज़ कुरान हो गया, फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया। हाफिज़ को ये हुक्म मिलेगा, पढ़ता जा और चढ़ता जा, ठहरा जहाँ वही बस मकान हो गया, जिसका बेटा हाफिज़ कुरान हो गया। मेरे सरकार जब तशरीफ लाए, कली कली खिली और फूल मुस्कुराए, सारा संसार गुलजार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, बाबे जन्नत का वो हकदार हो गया। सभी अल्लाह का शरीफ पढ़िए।